اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین، اور وہ لوگ لا یدعون کہ نہیں پکارتے مع اللہ اللہ کے ساتھ الہا معبود آخر دوسرا ولا یقتلون اور نہیں قتل کرتے النفس التی اس نفس کو حرم اللہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے الا مگر بالحق حق کے ساتھ ولا یزنون اور زنا نہیں کرتے ومن یفعل اور جو کرے ذالک ایسا یہ کام یلقى اثام تو ملے گا گناہ کو یضاعف دگنا کر دیا جائے گا لہو اس کے لیے العذاب عذاب کو یوم القیامت قیامت کے دن ویخلد ہمیشہ رہے گا فیہ اس عذاب میں مہانن ذلیل کیا ہوا الا مگر من وہ شخص تابہ توبہ کر لے و آمنا اور ایمان لائے وعمل اور عمل کرے عملا صالحا عمل نیک فاولئک تو وہی لوگ ہیں یبدل اللہ تعالیٰ بدل دے گا سیئاتہم ان کی گناہوں کو حسنات نیکیوں میں وکان اللہ اور ہے اللہ تعالیٰ غفوراً بہت بخشنے والا رحیماً بہت مہربان ومن اور جو تابہ توبہ کر لے وعمل اور عمل کرے صالحا نیک فإنہ تو بے شک یتوب الی اللہ وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے متاباً توبہ کرنا والذین وہ لوگ اذا جب ذکروا ہاں وہ ایک آیت رہ گئی اچھا والذین وہ لوگ لا یشہدون جو نہیں گواہی دیتے الزورا جھوٹی واذا اور جب مروا وہ گزرتے ہیں باللغو بہوتا بات کے ساتھ مروا تو گزرتے ہیں کرامن شریفانہ والذین اور وہ لوگ اذا جب ذکروا ان کو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ لم یخروا تو نہیں گر پڑتے علیہا ان نشانیوں پر صماً بہرے بن کر وعمیانا اور اندھے ہو کر والذین اور وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارا رب ہب لنا ہب دے دے لنا ہمیں من ازواجنا ہماری بیویوں میں سے وذریاتنا اور ہماری اولاد میں سے قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک وجعلنا اور بنا دے ہمیں للمتقین پرہیزگاروں کے لیے اماماً پیشوا اولئک وہی لوگ ہیں یجزون الغرفہ یجزون بدلہ دیا جائے گا ان کو الغرفتہ بلائی منزلوں کا بالا خانوں کا بما صبروا بس سبب اس صبر کے جنہوں نے کیا ویلقون اور دیے جائیں گے وہ فیہا ان بالا خانوں میں تحیتاً او بھگت وسلاماً اور سلامتی خالدین ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے فیہا ان بالا خانوں میں حسنت وہ اچھا ہے ٹھیک ہے مستقرن بدلہ مستقرن عارضی ٹھکانے کے حوالے سے و مقامن اور رہائش کے لحاظ سے قل آپ کہہ دیجئے ما یعبأ نہیں پرواہ کرتا بکم تمہاری ربی میرے رب لولا دعاؤکم اگر نہ ہوتی تمہاری پکار فقد بس تحقیق کذبتم تم جھٹلا چکے ہو فسوف بس ان قریب یکون ہوگا لزاماً لازم یعنی عذاب لازم یہ آپ کے ذہن میں ہوگا
کہ عباد الرحمن اللہ کے بندے، رحمان کے بندے، ان کا ذکر چل رہا تھا۔ عباد الرحمن کون سے ہیں؟ کچھ صفات ان کی چل رہی تھی۔ ایک وہ ہے کہ جو زمین پر چلتے ہیں وقار کے ساتھ، اور دوسرا یہ ہے کہ جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، ان کو مباحثہ نہیں کرتے ان کے ساتھ، اور اپنے رب کے سامنے رات گزارتے ہیں سجدے میں، قیام میں، اور کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دیجئے، بے شک جہنم کا عذاب تاوان ہے۔ اور جب خرچ کرتے ہیں تو نہ بہت زیادہ مال اڑاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، نہ تنگی کرتے ہیں۔ یہ عباد الرحمن کی صفات۔ آگے بھی عباد الرحمن کی صفات چل رہی ہے، تو فرماتے ہیں والذین، آگے بھی ان کی صفات، وہ لوگ لا یدعون، جو نہیں پکارتے، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہ آخر، دوسرا معبود، یعنی وہ شرک نہیں کرتے۔ سمجھا؟ کسی بھی قسم کا شرک اکبر بھی نہیں کرتے اور شرک اصغر بھی نہیں کرتے، کسی کے ساتھ کسی کو معبود بھی نہیں بناتے اللہ کا کہ اس کی عبادت شروع کر دے، اس کو مشکل کشا سمجھے، حاجت روا سمجھے، خالق سمجھے، رازق سمجھے، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کرتے، اور شرک اصغر بھی نہیں کرتے، عبادت بھی کسی اور کے لیے نہیں کرتے، صرف ریا دکھلاوے کے لیے، صرف اللہ کے لیے خالص عبادت کرتے۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور نہیں قتل کرتے اس نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی نفس کو ضائع نہیں کرتے، ہاں حق کے ساتھ ہو تو پھر کرتے ہیں۔ حق کے ساتھ کیا مطلب؟ حق کے ساتھ جو ہے وہ 3 صورتوں میں قتل حق کے ساتھ ہوتا ہے۔ کتنی صورتوں میں؟ 3 میں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ کسی نے حق قتل کر دیا کسی کو ناحق، تو اب قاتل سے قصاص لیا جائے گا، تو یہ جو قتل کیا جائے گا یہ قتل بالحق ہوگا، لیکن یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ قصاص جو ہے نا یہ ہم نہیں لے سکتے، ہم سزائے نافذ نہیں کر سکتے، یہ کام ہوتا ہے عدالت کا، عدالت کا کام ہے، قاضی کا کام ہے، ثابت ہو جائے کہ اس نے ہاں قتل کیا ہے گواہی کے ذریعے سے، اب وہ قتل کا حکم دے۔ اب ہم کہتے ہیں کہ دیکھو ادھر تو ہماری عدالتوں میں انصاف نہیں ملتا، پیسے لے کر کیا کرتے ہیں؟ چھڑاتے ہیں، اور ایسے ہے تو ایسا ہی تقریباً حال تو ایسا ہی ہے، لیکن ہم اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لے سکتے نا، ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ اگر یہاں پر اس کو سزا نہ ملی تو آخرت تو ہے نا، تو اصل تو آخرت ہے نا، ہمارا تو آخرت پر کیا ہے؟ یقین ہے، ایمان ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو ادھر اگر سزا نہ ملی تو ادھر تو سزا ملے گی نا، تو لیکن اس وجہ سے ہم اپنے ہاتھ میں قانون لے لیں، یہ جائز نہیں۔ اور اسی طرح جس نے قتل کیا صرف اسی کو قتل کیا جائے گا۔ اچھا، بعض علاقوں میں پہلے بھی عربوں کے آبی رواج تھا، یہاں پر بھی ہے، جس نے قتل کیا اس خاندان کا کوئی بھی شخص ملے اس کو قتل کر دیتے ہیں، اس کا والد ملے، اس کا بیٹا ملے، اس کا کزن ملے، اس کو قتل کرتے ہیں، بلکہ بعض اوقات ایک نہیں زیادہ قتل کرتے ہیں، جیسے زمانہ جاہلیت میں قریش میں رواج تھا، بلکہ زمانہ جاہلیت سب میں کسی نے قتل کیا، اگر قاتل کمزور قبیلے کا ہوتا تو پورا قبیلہ یا جو شخص ملتا اس کو قتل کرتا۔ قریش کے 10 قبائل رہتے تھے مکہ مکرمہ میں، انہوں نے آپس میں معاہدہ کیا ہوتا، کوئی قریش کے کسی شخص کو کچھ کہتا ہے سارے قبائل جمع ہو جاتے، اب یہ نہ دیکھتے کہ
کہ یہ ہمارا جو ساتھی ہے ظالم ہے مظلوم ہے، بس اپنے ساتھی کا قریشی کا ساتھ دینا، یہ چل رہا تھا۔ تو قتل بالحق کی پہلی صورت کیا ہے کہ قصاصاً کسی کو قتل کر۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کیا کریں گے 3 دن، بلکہ دوسری صورت وہ سننے پہ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تیسری صورت میں اس میں بات کرتے ہیں کہ ایک بات ہے وہ بھی اس میں آ جائے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کیا نام ہے، شادی شدہ کیا نام ہے شخص زنا کرے، مرد ہو یا عورت ہو، شادی شدہ ہو، نکاح ہوا ہو صحیح، اور ایک دفعہ اپنی بیوی کو وہ ٹیوشن بھی پڑھا چکا، سمجھ آ، اس کے بعد اگر اس نے کسی اور جگہ ٹیوشن پڑھانے کی کوشش کی اور پڑھا دی، سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اس کو سنسار کیا جائے گا، رجم کیا جائے گا، مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹے چھوٹے پتھر اس کو مارے جائیں گے، گواہوں کے ذریعے سے ثابت ہے، 4 گواہ، 4 مرد، عورت اس میں نہیں چل سکتی، یا وہ خود اقرار کر لے، ٹھیک ہے، جیسے ایک غامدی عورت نے اقرار کیا تھا، جیسے ماء اسلمی رضی اللہ تعالیٰ نے اقرار کیا تھا، ہم نے سورہ نور کی شروع میں یہ وضاحت پڑھ چکے ہیں ہم، تو اسے سنسار کیا جائے گا، سمجھ آ گئے۔ تیسری صورت ہے اگر کوئی مرتد ہو جائے، مرد مرتد ہو جائے تو اس کو 3 دن کی مہلت دی جائے گی کہ 3 دن کے اندر کوئی اعتراض ہے اس کا کس پر، اسلام پر، تو وہ اعتراض رکھ کے، کوئی شکوک ہے ان کے شکوک کو دور کیا جائے، علماء سے بحث کر کے ان کے شکوک کو دور کر دے، اور توبہ کر لے، واپس آ جائے اسلام کی طرف۔ اگر 3 دن گزر جائے واپس نہیں آتا تو پھر کیا کیا جائے گا، اسے قتل کر دیا جائے گا، واجب القتل ہوگا۔ لیکن قتل بھی عدالت کا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اگر عورت مرتد ہو جائے تو عورت کو قتل نہیں کر سکتے، اس کو جیل میں رکھا جائے گا کہ وہ توبہ کر لے، اگر توبہ نہیں کرتی تو جیل میں ہی اس کو رکھا جائے گا، جیل میں اس رہے گی بس وہ، یہاں تک کہ ادھر ہی وہ مر جائے، اسے موت آ جائے، یا توبہ کر لے۔ ایسے 1-2 سال پہلے بھی ادھر ایک عورت نے کوئی کیا تھا نا، اس طرح کا کچھ دعویٰ کیا تھا، جی فیصل آباد میں، فیصلہ پتہ نہیں کیا نام تھا، ادھر ہمارے پاس دار الافتاء میں، کیونکہ وہ بھی آئے تھے خاندان والے نا، کہ ایک عورت دوسری کیا تھی، بہن تھی اس کی، وہ بھی اس طرح تھی، اصل میں پٹی وہ پڑھاتی تھی، تو اس کو گرفتار کر لیا۔ اس وقت ہمارے ایک عزیز تھے ادھر SSP، تو میں نے ان سے پوچھا انہیں کیا ہوگا، کہتے ہیں بس آپ ادھر ہی رہے، اندر ہی رہیں گے، وہ اندر ہی رہنے۔ ادھر شور ہوا تھا، لوگ نکلے تھے، فوراً CPO سارے پولیس ادھر پہنچ گئی تھی، تو گرفتار کر لی، بس وہ اندر ہی رہیں گے وہ۔ تو یہ ہے یہ۔ اب دیکھیں ہم تو یہ کہتے ہیں اگر مرتد بھی عورت ہو جائے تب بھی اسے قتل نہیں کر سکتے، اس سے بڑا کوئی گناہ تو نہیں ہو سکتا نا، سب سے بڑا گناہ ہے نا۔ اب مجھے یہ بتائے کہ بے نظیر کو کیوں قتل کیا گیا؟ کیا بے نظیر کا قتل کرنا جائز تھا؟
بے نظیر کو کیوں قتل کیا گیا؟ یعنی زیادہ سے زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ مرتد ہو گئی، ہم تو نہیں کہہ سکتے، سوال نہیں پیدا ہوتا کیسے کہہ سکتے؟ تو مرتد عورت کو بھی تو نہیں قتل کر سکتے، کیوں قتل کیا گیا؟ اس کا کوئی جواب ہے؟ کوئی نہیں۔ ملالہ یوسف زئی پر حملہ کیوں کیا گیا؟ عورت تھی، زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا، ہم تو نہیں کہہ سکتے، لیکن فرض کہ مرتد ہو گئی تھی، اس سے بڑا تو کوئی گناہ نہیں ہو سکتا نا، تو مرتد کو بھی قتل نہیں کر سکتے عورت کو۔ سمجھ آگے کہ نہیں جائے؟ تو یہ باتیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی۔ خود حملہ کرائے وہ تو الگ بات ہے، جس نے کیا اس نے کیا، سمجھ آگے کہ نہیں؟ لیکن شریعت ہماری یہ کہتی ہے کہ عورت مرتد ہو جائے تب بھی اسے قتل نہیں کر سکتے ہم، سمجھ آ گیا؟ بے نظیر کو قتل کیا، وہ شہید ہے، شہید ہے، اس کو تو قتل کر دیا۔ دیکھیں اعمال جیسے ہیں وہ تو اللہ کے پاس ہے نا، وہ تو ایک الگ بات ہے جیسے اعمال سمجھ، لیکن ہے تو اس کو قتل کیا گیا، وہ تو شہید ہے، سمجھ آگے کہ نہیں جائے؟ تو فرماتا یہ قتل بالحق کی 3 صورت۔ ولا یزنون، اور اگلی صفت عباد الرحمن کی ہے کہ وہ زنا نہیں کرتے، فعل نہیں کرتے۔ ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، فرمایا کہ جو ایسا کرے تو ملے گا وہ گناہ کو، اثام ایک گناہ، اور اثام جہنم ایک طبقے کا نام بھی ہے جس میں ایسے لوگ رہیں گے جو یہ گناہ کرتے ہیں، سمجھ آ گئی؟ یضاعف له العذاب یوم، فرماتے اس کے لیے عذاب کو دگنا کیا جائے گا قیامت والے دن، وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، اور اس میں وہ رہے گا ہمیشہ ذلیل کیا ہوا، عذاب کو ڈبل کیا جائے گا قیامت والے دن۔ ویسی عذاب ڈبل ہے، یعنی جو دنیا کی آگ ہے نا، تو جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ گرم ہے، 69 گنا زیادہ گرم ہے۔ کتنی گرم ہے چیز، اس میں پگھل جاتی ہے، اور وہ 69 گنا زیادہ گرم ہے، پھر فرماتے اس کو ڈبل کیا جائے گا، اور اس کا مطلب تو یہ ہے کہ 138 گنا زیادہ گرم ہو جائے گی تو آگ، یعنی اس سے دور سے ہی وہ انسان جلے گا، دور سے۔ اس لیے آپ لوگوں نے پڑھا ہے، ابھی پڑھا ہے نا، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، کہ دور سے اس کا جوش اور اس کی آوازیں سنیں گے، اتنی آگ گرم ہوگی تو اس کی آواز کتنی خوفناک ہوگی، سمجھ آ رہی کہ نہیں آتی؟ الا من تاب وآمن وعمل عملا، فرمایا مگر وہ شخص جو توبہ کر لے اور ایمان لے اور عمل کرے نیک، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا ان کی گناہوں کو ان کی نیکیوں میں۔ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے، یعنی پہلے کافر تھا، اب کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے اور عمل کر لے نیک، تو فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نیکی میں بدل دے گا۔ کیا مطلب؟ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ پہلے جن اوقات میں گناہ کرتے تھے وہ لوگ، اب ایمان لانے کے بعد ان اوقات میں کیا کریں گے؟ نیکیاں کریں گے۔ یا پہلے ان میں جو ملکہ تھا، عادت تھی گناہ کی تھی، اب نیکی کی عادت بن گئی۔ یا پہلے ان کے لیے گناہ کرنا آسان تھا، اب نیکی کرنا آسان ہے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، اور دوسری تفسیر یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا، ان کے گناہوں کو کیا کر دے گا؟ نیکیاں بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ مشکل تو نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن ایک شخص کو پیش کیا جائے گا، اسے کہا جائے گا تجھے پتہ ہے فلاں فلاں گناہ تو نے کیے ہیں، تو نے کون سے گناہ کیے ہیں؟ وہ خاموش ہوگا، بتائے گا نہیں کہ ہو سکتا ہے پتہ نہ چل جائے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ شمار کرنا شروع کر دے گا کہ تو نے فلاں گناہ بھی کیا، جی کیا ہے، تو نے فلاں کو گالی دی تھی فلاں موقع پر، تو نے فلاں سے کہا تھا وہ کالی عورت کے بچے، تو نے فلاں سے کہا تھا وہ کالیا وہ کالے اوریا، تو نے فلاں کو تھپڑ لگایا تھا، ہاں جی جی۔ تو چھوٹے چھوٹے گناہ شمار کرے گا اللہ تعالیٰ، وہ کیا کرے گا؟ وہ اعتراف کرے گا، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اور وہ کہے گا میری خیر نہیں ہے، اب ہوگا میرے ساتھ کیا؟ یہ تو ایک ایک گناہ جو ہے یہ شمار ہو، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اب تو میری خیر نہیں ہے، رتی لال، سمجھو آگے کہ نہیں؟ اب کیا ہوگا؟ ٹھیک، رتی لال ہو گئی۔ اب جو ہے نا وہ یہ ہوگا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ میں نے تیرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا، تو وہ کہے گا یا اللہ یہ تو آپ نے چھوٹے چھوٹے گناہ بتائے، میں نے تو بڑے بڑے گناہ کی ہے، وہ کدھر ہے؟ وہ بڑا فلاں گناہ بھی میں نے کتنا فلاں گناہ بھی کیا تھا، جب اس کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں تو نیکیاں مل رہی، یہ تو انعام مل رہا ہے، تب وہ جری ہو جائے گا، اپنے اپنے گناہ شمار کرنا شروع کر دے گا۔ تو یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرائے۔ سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ تو فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حسنات، اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے ایسا، لیکن یہ ایسا ہوگا کہ گناہوں کو نیکیوں میں بدلے گا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی جن کی نیکیاں زیادہ ہوں، نیکیوں کے انبار ڈھیر ہوں، گناہ کم ان کے لیے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ نیکیوں کا انبار ڈھیر لگانا یہ بھی ہر کسی کے لیے، ہر کسی کام نہیں آئے گا۔ نیکیوں کا ڈھیر لگانا بھی ضروری ہے، اور پھر ان نیکیوں کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے، ان کو محفوظ کہ ضائع نہ ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے قیامت والے دن ان کے بعد نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے، انبار لگے ہوں گے، بڑا خوش ہوگا، اتنی زیادہ نیکیاں میرے پاس، پہاڑ جتنی نیکیاں ہیں۔ پھر حساب و کتاب اس کے ساتھ شروع کیا جائے گا، پھر اس کے گناہ کو شمار کرنا شروع کیا جائے گا۔ تو نے فلاں گناہ فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی، اس کو تھپڑ مارا تھا، حاجی مارا تھا، دے دو کچھ نہیں کیا اس کو، اس کے بدلے میں تو نے فلاں کو گالی دی تھی نا، تو نے فلاں کہا تھا وہ انی دیا، ٹھیک ہے ہاں دے دو اس کو، نہیں کیا اتنی۔ تو نے فلاں کی غیبت کی تھی نا، کی تھی، دے دو اتنے، نہیں کیا اس کو۔ تو نے فلاں کی چغلی کھائی تھی، ہاں جی دے دو اتنے، نہیں کیا اس کو۔ تو نے کیلا کھایا تھا راستے میں اور اس کا چھلکا تو نے پھینکا تھا، فلاں شخص اس پر کیا ہو گیا تھا؟ پھسل گیا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اتنے نہیں کیا۔ تو نے فلاں جگہ پر آئل ڈالا تھا،
بائک اس پر پھسل گئی تھی، شخص گہرا تھا نا، دے دو اس کے نیکی. تو نے راستے میں فلاں چیز ڈالی تھی، اس سے لوگوں کو تکلیف ہوئی تھی. تو نے گھر دھویا تھا، تو گھر دھوتا ہوتا تھا روزانہ، پانی باہر پھینکتا تھا، سینکڑوں لوگ وہاں سے گزرتے تھے، چھینٹے پڑتے تھے، تکلیف ہوتی تھی لوگوں کو. گھر تو اپنا صاف کرتا تھا اور محلے کو گندا گلی کو گندا کرتا تھا. دے دو جس چیز کو تکلیف پہنچی ہے، اتنے نیکی دو. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ تو نے فلاں کو یہ تکلیف پہنچائی تھی، اس کو اتنی نیکیاں دے دو. تو اس طرح کرتے کرتے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. تو اس لیے گناہوں کا ڈھیر لگانا، نیکیوں کا ڈھیر لگانا بھی ضروری ہے، لیکن پھر اس ڈھیر کی حفاظت کرنا بھی ضروری ہے. سمجھ آ کے یہ بہت ضروری. تو فرمایا کہ ومن تاب وعمل صالحا، اور جو توبہ کر لے اور عمل کرے نیک، فإنه يتوب إلى الله متاب، تو بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. ان سے توبہ جو ہے نا، وقتی توبہ کی ہے، انہیں کے بعد جذبات میں آ گیا، بس نہیں گناہ نہیں کرنا، پھر شروع کر دیا. اب ایک واٹس ایپ گروپ میں ایک شخص مجھے بار بار میسج کرتا، وہمی ہے، پھر پرسنل کرتا تھا، پرسنل میں جواب نہیں دیتا. ان کو کہا وہ پرسنل کوئی میسج نہ کر. گروپس ہیں اس میں، کچھ گروپ ہیں ان میں کریں. بار بار کوئی گناہ کر لے، پھر توبہ کر لے، پھر وہ گناہ کر لے، وہ توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کون سے گناہ کے لیے توبہ قبول ہوتی ہے؟ کئی دفعہ میں یہ مسئلہ عرض کر چکا ہوں، پھر بھی کرتے، بار بار میسج کر رہے. تو توبہ کے بعد عمل صالح کر لے، نیک اعمال، اس کو چھوڑ دے. توبہ کی 3 شرطیں آپ لوگوں نے پڑھی ہے نا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ نصوحا کسے کہتے ہیں؟ کہ فی الحال اس گناہ کو کیا کر دے، چھوڑ دے، اور جو کر چکے اس پر کیا ہو، ندامت ہو، پچھتاوا ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو. یہ سچی توبہ ہوتی ہے. والذین لا یشہدون الزور، اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی نہیں دیتے. جھوٹی گواہی ایک تو یہ بھی ہے کہ عدالت میں آپ جائیں، کسی کے حق میں گواہی دے دیں، آپ کو پتہ ہے کچھ نہیں، آپ اس میں موجود ہی نہیں تھے. آپ کہتے ہیں فلاں نے فلاں کے اتنے پیسے دینے، جب کیا میرے سامنے معاہدہ ہوا تھا، آپ ادھر موجود ہی نہیں تھے. فلاں نے فلاں کو میرے سامنے قتل کر دیا ہے، آپ موجود ہی نہیں تھے. فلاں نے فلاں کے گھر سے ڈکیتی کی ہے، میں نے دیکھا ان کو. یہ شہادت الزور ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری شہادت الزور ہے. ٹھیک ہے جی، آپ کسی کی جگہ پر حاضری لگا دیں، آپ حاضر نہیں ہے، آپ اپنے حاضر لگواتے ہیں، شہادت الزور ہے. گھروں میں نوکر ملازم کام کرتے ہیں، اس طرح فوج میں بھی سامان لینے جاتے، دکان سے سامان خریدتے ہیں، مثلاً 5,000 کا خریدا تو اس کو کہہ دیا بل بنا دو 7,000 8,000 6,000، وہ بناتا ہے دکاندار، شہادت الزور ہے. اگر نہ بنائے تو پھر یہ کہتے ہیں ہم سے نہیں لیتا، کسی اور سے لیتا ہے. وہ شہادت الزور ہے، جھوٹی گواہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا ایک دفعہ کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہ بتاؤں، ایسے ٹیک لگائے ہوئے بتا رہے تھے، فوراً بیٹھ گئے. میں فرمایا شہادت الزور سے بچو، شہادت الزور سے بچو، شہادت الزور سے بچو. 3 دفعہ کہنے جھوٹی گواہی سے بچو. سمجھ آ. اور ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ لا یشہدون الزور، کہ جو اس طرح مجالس ہے نا، بیہودہ مجالس، گناہوں کے مجالس، اس میں حاضر نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. بدعت کے مجلس ہے، اس میں حاضر نہیں ہوں گے. ماتم کے مجلس ہے، اس میں حاضر نہیں ہوں گے. اس طرح اور گناہ کے مجلس ہے، فسق و فجور کے مجلس ہے،
گانے بجانے کی مجلس ہے اس میں حاضر نہیں ہوں گے. تو عباد الرحمن کی ایک صفت یہ بھی ہے. فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما، جب وہ گزرتے ہیں بیہودہ بات کے پاس تو گزرتے ہیں شریفانہ. گزرتے ہیں کہیں بھی بیہودہ بات ہو رہی ہو، کہیں کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کی چغلی کھائی جا رہی ہو، کسی کے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہو، سمجھ آگے کہ نہیں آئی، تو کیا کرتے ہیں آرام سے شریفانہ انداز میں وہاں سے گزر جاتے. یہ نہیں کہ وہاں کان لگا کے یا وہاں پر بیٹھ کر اور خوب مجلس جمائی. ہاں وہ تو ایسے اس کی ایسی کی تیسی نہیں، وہ ہے ہی ایسا. سمجھ آگے کہ نہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. اور عباد الرحمن کی ایک صفت یہ ہے وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی نشانیوں کے ساتھ، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو نہیں گر پڑتے ان پر بہرے بن کر اور اندھے بن کر، اندھے ہو کر. منافقین جو ہے نا ایسے بھی کرتے تھے. کوئی قرآن پاک کی آیت نازل ہو گئی، کوئی ایسی بات آ گئی، ایسے گرنا شروع کر دیتے تو رونا شروع کرتے. ٹھیک ہے نا، یہ دکھانے کے لیے کہ ہم تمہارے تو بڑا رونا شروع کر دیں گے، بڑا اثر ہوتا ہے ہم پر، آپ کی باتوں کا ہم پر بڑا اثر ہوتا ہے. بتانے کے لیے ہمارے بڑے دل نرم ہیں. سمجھ آ گئی ہے. تو فرمایا ایسا نہیں کرتے. والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اور وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارا رب دے دے ہمیں ہمارے بیویوں میں سے اور ہماری اولاد میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے. ہمارے بیویوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک دیتے، یعنی خوبصورت اور خوبصیرت بیوی ہو. بندہ گھر جائے وہاں سے مسکرائے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. گھر جائے بندہ ناز و نخرے سے اس کے سامنے آئے، میک اپ شیک اپ کیا ہوا، خوشبو ششبو لائی ہوئی ہو. سمجھ گئے کہ نہیں. کبھی ایک نخرہ ہو کبھی دوسرا نخرہ. تو جائے تھکا ہوا کام کیا ہوا باہر سے شخص، گھر میں جائے تو آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ادھر سے اس کے ماتھے پر 12 بج رہے ہوں، اتنا جلدی آ گئے تو. سمجھ سکی کیا سمجھ آئے کہ تو یہ نا کہ عذاب ہی بن جائے زندگی. یہ تو عذاب ہے. اگر بھی وہ بد اخلاق ہو تو عذاب ہے، وہ زندگی نہیں ہے. لیکن بہرحال شوہر کو جو ہے نا چاہیے اچھے اخلاق سے پیش آئے. یہ عارف باللہ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے. وہ کہتے ہیں 25 سال ہو گئے میں نے اپنی بیوی سے لہجہ بدل کر بات نہیں کی. دھیمے انداز میں 25 سال پہلے جو لہجہ تھا آج بھی وہی لہجہ ہے. لہجہ بدل کر بات نہیں کی. جھگڑنا لڑنا تو دور کی بات ہے، اور کام خود کرتا ہوں. بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کہہ دیں کام کا، لیکن میں خود کوشش ہوتی ہے کس چیز کی ضرورت ہے خود اٹھ کے کروں گا، کپڑوں کی ضرورت ہے خود اٹھا لوں گا، ناڑا خود ڈالوں گا، پانی خود رکھ لوں گا. سمجھ آ گئی. تو کرامت ولایت ایسے تو نہیں ملتی جی. سمجھ آ گئی کہ نہیں. بیوی اگر بد اخلاق ہو، اچھے سلوک سے پیش آئے، برداشت کرے، اس سے ولایت ملتی ہے. باس کے سامنے تو کوئی بھی نہیں بولتا، استاذ کے سامنے تو کوئی نہیں بولتا، والد کے سامنے تو کوئی غصہ نہیں کرتا. اصل کمال تو یہ ہے کہ بیوی کے سامنے غصہ کوئی نہ کرے.
بیوی کو برداشت کرے، باس کو تو سب برداشت کرتے ہیں، سمجھ آئی؟ اسی سے پھر ولایت ملتی ہے۔ وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْیُن، اور اولاد میں سے بھی دے دے آنکھوں کی ٹھنڈک، نیک اولاد ہو، اولاد نمازی ہو، صوم و صلات کی پابند ہو، نیک ہو، اس سے بڑی دولت دنیا میں کوئی ہے کوئی نہیں۔ یہ جو باہر ممالک میں، یورپ میں، امریکہ میں لوگ رہتے ہیں نا، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، جو نیک ہیں وہ تو نیک بھی ہیں، جو یہاں پر نیک ہے وہاں پر بھی نیک ہوتے ہیں، بہت کٹر قسم کے نیک ہوتے ہیں، لیکن اکثر کے اولاد خراب ہو جاتی ہے، وہ بھی روتے ہیں بیچارے، پھنس جاتے ہیں، دنیا میں محبوب ہے کیسے چھوڑیں؟ اولاد، بیویاں، یعنی اس دن ایک وہ شاگرد ہے کینیڈا میں رہتے ہیں، وہ کچھ عرصہ پہلے آئے ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ایک جاننے والا ہے، اس کی بیوی یعنی کہ وہ نیک ہے، خود غیرت مند ہے، اس کی بیوی کے ناجائز تعلقات ہے 3-4 مردوں کے ساتھ، اس کو پتہ ہے کچھ نہیں کر سکتا، اگر کچھ کہہ دیا اس کو فوراً پولیس آئے گی اٹھا کے لے جائے، پھر پڑے رہو جیل میں۔ اولاد کو آپ غصہ نہیں کر سکتے، تھپڑ نہیں لگا سکتے، مار نہیں سکتے، ان کی یہ تربیت کا حصہ ہے، تھوڑے بہت غصہ کرنا، اولاد ہے اس پر تو غصہ کرنا پڑتا ہے، یہ تربیت کا حصہ ہے، ڈانٹنا پڑتا ہے، کچھ کہتی ہے نا پولیس کو پتہ چل گیا فوراً پولیس اٹھائے گی آپ کو۔ اولاد بیٹی آپ کی رات کو 2 بجے گھر آ جائے، آپ اسے کچھ کہہ نہیں سکتے، کیوں آئی ہو؟ کچھ کہہ دیا فوراً اس نے پولیس کو کال ملا دینی، سمجھ آ گئی؟ کچھ کرے، رات 2 بجے گھر سے نکلے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جدھر جائے اپنے ساتھ وہ کسی کو لے آئے، لڑکے کو، یہ تو میرا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے میرا دوست ہے، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، الگ کمرے میں جائے بیٹھے رہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، والدین دیکھ رہے ہیں، آپ گرل فرینڈ کتنی رکھیں، بیٹا کسی لڑکی کو لے آئے، والدین کچھ نہیں کہہ سکتے، بیوی ایک سے زیادہ نہیں رکھ سکتے آپ، اجازت نہیں ہے، گرل فرینڈز جو لڑکیاں جتنی رکھی کوئی مسئلہ نہیں، وہ رکھ سکتے، تو وہ رو رہے ہوتے بیچارے، ادھر عذاب جو ہے نا زندگی عذاب بن چکی ہوتی، تو فرمایا وجعلنا للمتقین اماما، اور بنا دے ہمیں متقیوں کے لیے پیشوا، اولئک یجزون الغرفۃ، وہی لوگ ہیں جن کو بدلہ دیا جائے گا بالا خانوں کا، یہ خبر ہے، عباد الرحمن یہ مبتدا، اولئک یجزون الغرفۃ یہ کیا ہے؟ خبر ہے کہ یہ جو یہ صفات ہوں گی نا تو یہ بدلہ ہوگا، اس کو ملے گا، بما صبروا، صبر کی وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے، وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور دی جائیں گے وہاں پر اوبھگت اور سلام، تحیہ کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے ہم بات کر چکے ہیں سورہ یونس میں، سمجھ آ گئی نا؟ تحیہ جو ابتدائی ملاقات ہوتی ہے، اس کو جو کلمات کہے جاتے ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، حسن مستقر جو ٹھکانہ عارضی ٹھکانہ ہوگا وہ بھی اچھا ہوگا، مقام ہمیشہ ٹھکانہ بھی، ہمیشہ رہائش بھی اچھی ہوگی، عارضی ٹھکانہ مثلاً کسی میں دوست بھائی کے گھر جاتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، عارضی ٹھکانہ ہے نا، کچھ دنوں کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں پر اگر کوئی جنتی کسی جنتی کے پاس جائے گا عارضی وقت کے لیے تو وہ بھی ٹھکانہ بہتر ہوگا، اس کے پاس بھی تو جنت ہوگی نا، اور مقام اور مستقل جو اس کی جنت ہوگی، رہائش ہوگی، وہ بھی بہترین ہوگی۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاء، فرمایا کہ نہیں اللہ تعالیٰ تمہاری پرواہ کرتا، نہیں پرواہ کرتا تمہاری میرا رب، لولا دعاء، اگر تمہاری پکار نہ ہو تو تم تحقیق جو ٹاچے کو فسوف یکون لزاما، پسند قریب کیا ہوگا؟ لازم ہوگا، کیا لازم ہوگا؟ عذاب لازم ہوگا، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی کیا ہوا؟ پتہ نہیں مجھے، کیا پتہ بیمار ہے کہ نہیں بیمار، جی
ایک منٹ ہے بیٹھ چل رہا ہے.